اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الزمر آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 63 جو کہ اس سورہ کا رکوع نمبر 5 اور 6 ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس سورہ کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ان کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے: شرح صدر کے معنی عقل اور سمجھ میں وسعت، یعنی ان کی استعداد کار میں اضافہ کے ہیں، اور اس سے مراد ظرف میں اضافہ بھی ہے، اور اسی ظرف یعنی شرح صدر کے لیے نبیوں نے بھی اللہ کریم سے دعائیں مانگی تھیں۔ کتاب علیہ ہر طرح کی تفاوت سے پاک ہے، اس کے سارے اجزاء میں مکمل ہم آہنگی اور ایک ربط پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں مکمل احکامات اور ان کی وضاحت کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان فرما دی ہیں، لیکن ان سے نصیحت صرف وہی حاصل کر پاتے ہیں جو ان حقائق پر ہر زاویے سے غور و فکر کرتے ہیں اور ان کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دوست خوف اور غم سے محفوظ ہوتے ہیں، اور اللہ کریم کا دوست بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کی طرز عمل کے مطابق استوار کر لیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ لوٹا لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے انفس یعنی نفسوں کو بوقت موت، واللاتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت ابھی نہیں ٹھہری ان کے نفسوں کو نیند کی حالت میں، فیمسک اللاتی قضی علیہا الموت، اور پھر تھام لیتا ہے جن پہ طے ہو چکی ہے موت، ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور بھیج دیتا ہے اوروں کو اجل مسمی تک۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس بات میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ پہ تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نفس ہی وہ شے ہے جو اس مادی جسم کو ایک لباس یا ایک مشین کی طرح استعمال کرتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے خواب میں یہی نفس جسم سے الگ ہو کے گھومتا پھرتا ہے اور مختلف امور سر انجام دیتا ہے۔ زندگی کی مہلت ختم ہو جانے کے بعد نفس موت کا مزہ چکھتا ہے، یعنی اس جسم سے محروم ہو جاتا ہے۔ نفس کوئی اعمال کی جواب دہی کرنا ہے، اور اس کی 3 حالتوں کا ذکر ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ سب سے پہلی حالت جو سب سے لویسٹ بھی ہے، نفس امارہ، ایسا نفس جو برائی کی طرف مائل ہے، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 53، اس کا ترجمہ: اور میں اپنے نفس کی برات کی بات نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا امر کرتا ہے مگر جس پہ میرا رب رحم فرمائے۔ نفس کی دوسری حالت نفس لوامہ ہے، یعنی ایسا نفس جو برا کام یا غلطی ہو جانے پر ملامت کرتا ہے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ القیامہ کی آیت نمبر 2 میں ملتا ہے: اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ۔ نفس کی تیسری اور سب سے بہترین حالت نفس مطمئنہ ہے، یعنی ایسا نفس جو راضی برضا ہو گیا ہے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ الفجر کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ملتا ہے: یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل آ جا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اب ہم سب کو یہ دیکھنا ہے
کہ ہمارا نفس یعنی ہم خود کس حالت پہ ہیں، اور ہر کسی کو یہ کام خود ہی کرنا ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا اخذ کر رکھے ہیں یا کیا بنا رکھے ہیں، ٹھہرا رکھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کچھ اور شفاعت کرنے والے، سفارشی؟ کل کہہ دیں اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اگرچہ وہ نہ رکھتے اختیار کسی بھی شے کا اور نہ ہی ان میں عقل ہو۔ قل اللہ شفاعت جمیعا، کہتے ہیں اختیار جو ہے شفاعت کا وہ سارے کا سارا اللہ کریم کے پاس ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہی ہے آسمان اور زمینوں میں۔ ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کریم کے پاس ہے، اور یہ کسی کی مرضی یا منشا پہ نہیں، بلکہ ایک قانون ہے، اور اس کی مکمل وضاحت قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس قانون کی چند چیدہ شکیں کچھ اس طریقے سے ہیں۔ شفاعت صرف وہ آدمی کر سکتا ہے یا وہ ہستی کر سکتی ہے جو بذات خود محفوظ ہو، یعنی اللہ کا دوست ہو۔ دوسری بات، اسے اللہ کریم کی قربت حاصل ہو اور شفاعت کا اذن ملا ہوا ہو۔ تیسری شک، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت پسند فرماتے ہیں۔ اور چوتھی شک، شفاعت اسی کی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں اللہ کریم شفاعت کی اجازت دے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ واحد کا، اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو کڑنے لگتے ہیں قلوب، کڑنے لگتے ہیں اپنے دلوں میں جو نہیں رکھتے ہیں ایمان آخرت کا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کا، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو پھر وہ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ اب اس آیت میں مشرکین کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ شرک کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ان کے حواس پہ بہت بھاری گزرتا ہے، اور جب وہ کھل کھلا کر اس کا اظہار نہیں کر پاتے تو دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، قل اللہم، کہہ دیں اے ہمارے اللہ، فاطر السماوات والارض، بھرپور دینے والے آسمانوں اور زمینوں کو، عالم الغیب و شہادہ، علم رکھنے والے نہاں اور عیاں کا، الغیب و شہادہ، ہر چھپے ہوئے کا اور ہر جو سامنے چیز ہے اس کا، انت تحکم بین عباد کا، آپ ہی حکم فرماتے ہیں اپنے بندوں کے مابین، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جن کاموں میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو ہر طرح کی صفات سے متصف فرما دیا ہے، جس کی بدولت ہر ایک میں ہر طرح کا کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ وہ جس میدان میں بھی محنت کرے گا اس کی مہارت حاصل کر لے گا۔ اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی صفات کو کس قدر کام میں لاتے ہیں اور کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو بھی ان صفات کو خیر کے لیے استعمال کرے گا تو اپنا احوال سنوار لے گا، اور جو کہ انہیں شر کے لیے استعمال کرے گا تو ان صلاحیتوں کے غلط استعمال کا خمیازہ خود ہی بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ باسط خالق اور مالک اپنی مخلوق کے ہر چھپے ہوئے اور ہر ظاہر سے بخوبی واقف ہیں، اسی لیے ٹھیک فیصلہ بھی وہی فرما سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وَلَوْ أَنَّ الَّذِينَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالموں کے لیے یا ظالموں کے پاس ہو مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے مثل اس کے ساتھ بھی، لَافْتَدَوْا بِهِ، اور یہ سارا کچھ وہ دے ڈالیں فدیہ میں، من سوء العذاب یوم القیامہ، یوم القیامہ کو عذاب کی جو سختی ہے اس سے بچنے کے لیے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ،
اور سامنے آئے ان کے من جانب اللہ معلوم یکونو یحتسبون، جس کا نہ لگایا انہوں نے حساب۔ یحتسبون حساب لگائے رکھنا، ٹیکن انٹو اکاؤنٹ۔ اب کچھ لوگ اپنی صلاحیتوں کے غلط استعمال یعنی ظلم اور تعدی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں بھول ہی جاتا ہے کہ ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایسے لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے اگر زمین بھر سونا چاندی کو مال اسباب بھی فدیۃً دینا چاہیں گے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی بات کی مزید وضاحت قرآن کریم کی متعدد آیات میں مذکور ہے۔ مثلاً سورہ یونس آیت نمبر 54، اس کا ترجمہ: اور اگر ہو ہر ظالم شخص کے پاس جتنا کچھ ہے زمین میں اور دے ڈالے بطور فدیہ، چھپے چھپے پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو، اور ان میں فیصلہ ہوگا انصاف سے اور ان پہ ظلم نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ الرعد آیت نمبر 18، جنہوں نے مانا اپنے رب کا حکم ان کے واسطے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگرچہ ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی، اور سب دے ڈالیں فدیۃً، ان لوگوں کے لیے برا حساب اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور وہ ہے بری جگہ آرام کی۔ وبدالم سیئاتو ما کسبوا، وبدالم ان کے دو بدو ہو گئیں، ان کے سامنے آ گئیں، سیئاتو برے اثرات، ما کسبوا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، جو کام انہوں نے کیے تھے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر رکھا ہے انہیں جس کا کرتے تھے استہزاء۔ تو جن چیزوں کا وہ ایک ٹھٹھا کیا کرتے تھے، جن چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب ان سب کے اثرات ان کے سامنے آ گئے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرًّا دَعَانَا، تو جب انسان پہ آ پڑتی ہے کوئی آفت، جب اسے ضرر پہنچتا ہے، کوئی تکلیف آ پہنچتی ہے، دعانا تو پھر دعائیں مانگتا ہے ہم سے۔ ثم اذا خولناہ نعمۃ منا، تو پھر جب ہم دے دیتے ہیں اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت، قالا تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، مجھے یہ تو ملا ہے اپنے علم کی بدولت، بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ تو ایک سخت آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے لا علم۔ ان آیات میں ظالم لوگوں کے طرز عمل کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور نعمتوں کی بدولت حاصل ہونے والی سہولتوں اور دیگر آسائشوں کو اپنے علم اور ہنر کا کمال سمجھتے ہیں، اور بھول ہی جاتے ہیں کہ ان کے پاس موجود ساری قوتیں، سارے وسائل اور جو صلاحیتیں جو ہیں وہ کس نے دے رکھی ہیں۔ مختصر الفاظ میں ایسے الفاظ خود پسندی، خود نمائی اور خود سری کا شکار ہیں۔ قد قالہ الذین من قبلہم، کہہ چکے ہیں یہ بات جو ان سے پہلے تھے، یا ایسی بات ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی کہی تھی۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو کچھ کام نہ آیا جو بھی انہوں نے کمائیاں کی تھیں۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، تو پھر آ پڑی ان پہ برائیاں جو تھا انہوں نے کمایا، یا جو انہوں نے کام کیے ہوئے تھے، جو اعمال انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور جو ظالم ہیں ان میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب ان پہ بھی آ پڑیں گی برائیاں ان کے کمائے ہوئے کی۔ وما ہم بمعجزین، اور نہیں وہ بچ کر نکلنے والے۔ متکبر خود بین ہوتے ہیں، وہ خود سر بھی ہیں، خود بین بھی ہوتے ہیں، اور ان کا انجام، ان کا شیوا بھی ہر دور میں ایک ہی جیسا رہا ہے، اور ان کا انجام بھی ہر دور میں ایک ہی جیسا ہوا ہے، اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ قانون ربی ہے کہ جو کسی نے بویا وہی کاٹے گا، اور جو کسی نے کیا ہے وہ خود ہی بھگتے گا۔ اولم یعلموا، تو کیا انہیں علم نہیں ہے، کیا انہیں معلوم نہیں ہے، ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، اس کے لیے جو چاہے، ویقدر، اور نہ پتہ لگے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون،
بے شک اس بات میں نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ایمان والے لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ظالم یہ بھول جاتے ہیں کہ سارے وسائل اللہ تعالیٰ بحیثیت رب العالمین تخلیق فرماتے ہیں۔ ان وسائل کی تقسیم کا ایک باقاعدہ قانون ہے جس کے تحت یہ تمام مخلوقات میں رحمت کے ساتھ بانٹے جاتے ہیں۔ ان میں اضافہ اور ان میں کمی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قواعد اور قوانین کے تحت ہوتی ہے، نہ کسی مرضی اور منشا کے مطابق۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیں اے میرے بندو جو اسراف کر بیٹھے ہو اپنی جانوں پہ یا اپنے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مت مایوس ہو جانا، مت نا امید ہو جانا اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو بخش دیتا ہے ساری تقصیریں، سارے گناہ، ساری غلطیاں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے مہربان بخشنے والا۔ یہ آیت مبارکہ ہم گناہ گاروں کا سب سے بڑا سہارا اور امید ہے۔ اس میں یہ اعلان فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سارے گناہ بخش دیتا ہے، اور اس سے اگلے والی جو 2 آیات ہیں ان میں یہ گناہ بخشوانے کا یعنی اپنا نصیب بدلنے کا فارمولہ بھی ہمیں عطا فرما دیا گیا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور انابت کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور سر تسلیم خم کرو اس کے حضور، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ تم پہ آ جائے عذاب اور پھر نہ ہو تمہاری کوئی مدد یا نصرت۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، اور اتباع کرو احسن کی، ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل ہوا تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، قبل اس کے کہ کوئی عذاب آ جائے تمہارے اوپر اچانک، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ ان آیات میں گناہ بخشوانے کے طریقے کی وضاحت کچھ اس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلا کام تائب ہونا، یعنی توبہ کرنا، اور پھر مکمل طور پہ اپنے رب کی طرف رجوع رہنا۔ دوسرا سٹیپ، اس توبہ پہ قائم رہنے کا عملی ثبوت اپنی اطاعت اور فرما برداری سے دینا۔ تیسرا کام، اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے احسن طرز اختیار کرنا، احسن کی اتباع کرنا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں احسن انداز میں اس کے حکموں پہ کام کرنا۔ نصیب بدلنے کے اس بات کی تائید سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 جو ہے یا 70، اس میں کچھ اس طریقے سے ہے، اور ترجمہ، مگر جو تائب ہو جائے اور ایمان لائے اور عمل کرے صالح، تو ایسے لوگوں کے لیے بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ ان دونوں آیات 54 اور 55 میں یہ وارننگ بھی دے دی گئی ہے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں تمہیں کوئی نہ کوئی عذاب آ دبوچے گا، اور پھر کوئی بھی اس سے نہیں بچا پائے گا۔ ان تقول نفس، کہیں یہ نہ کہے کوئی نفس، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہے حسرت میری کوتاہی پہ جو میں نے کی اللہ کی جانب سے، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو رہا تمسخر کرنے والوں میں سے، ٹھٹھے اڑانے والوں میں سے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والوں میں سے۔ او تقولا، یا پھر یہ کہے لو ان اللہ ہدانی، البتہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا میری، لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو میں بھی ہو جاتا متقین میں سے۔ اب خبردار کیے جانے پہ 2 طرح کے طرز عمل سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا کہ ان سے نصیحت لینا، ایک پازیٹیو اینگل، ان سے نصیحت لینا اور اپنے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق سنوار لینا۔ اور دوسرا نیگیٹو اینگل، اس وارننگ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا۔ اس صورت میں قانون ربی کے تحت عذاب کا آنا لازم ہے، اور پھر انسان مختلف پچھتاووں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 56 اور 57 میں
بیان شدہ پچھتاووں کے علاوہ بھی قرآن کریم میں کئی اس طرح کے پچھتاووں کا بیان موجود ہے، جیسا کہ سورہ الکاف آیت نمبر 42 ترجمہ: کیا خوب ہوتا اگر میں شریک نہ بناتا اپنے رب کا کسی کو۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 27: اے کاش میں نے پکڑا ہوتا ساتھ رسول کا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 66: کیا اچھا ہوتا ہم نے مانا ہوتا اللہ تعالیٰ کا اور کہا مانا ہوتا اس کے رسول کا۔ اسی طریقے سے سورہ الفجر آیت نمبر 24: کاش میں کچھ آگے بھیج دیتا اپنی زندگی۔ او تقولا، یا یہ کہے، او تقولا ہین ترل عذابا، یا یہ کہے جس وقت دیکھے وہ عذاب کو، لو ان لی کرراتن، اے کاش ہو جائے میرا مقرر جانا، میں دوبارہ بھیج دیا جاؤں اس دنیا میں، فاکون من المحسنین، تو میں بھی ہو جاؤں محسنین میں سے، اچھے کام کرنے والوں سے، بہترین کام کرنے والوں سے۔ بلا، کیوں نہیں، قد جاءت کا آ جاتی، تمہارے پاس تو آئی تھیں میری آیات، میری نشانیاں، میرے احکامات، فکذبت بہا، تم نے تکذیب کی ان کی، واستکبرتا، ان سے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو ہو رہا کافر، تو ان کا منکر ہو رہا، تو ان کا انکار ہی کرتا رہا۔ اب آیت نمبر 58 جس طریقے سے پچھلی آیات میں بیان شدہ حسرتیں اور پچھتاووں کے ساتھ ایک خواہش یہ بھی ہے کہ کاش مجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں اچھے اعمال کر لوں، اپنی زندگی کو سنوار لوں، اور باقی لوگ جس طریقے سے کامیاب ہوئے ہیں میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ جیسے سورہ الانعام آیت نمبر 27 میں بھی کچھ اسی طریقے کا تذکرہ ہے۔ ترجمہ: اے کاش ہم پھر لوٹا دیے جائیں اور ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیتوں کے، اور ہم ہو جائیں گے ایمان والے۔ اس طرح کی کئی ایک آیات جو ہیں قرآن کریم میں موجود ہیں جس میں نفس جو ہے وہ یہ خواہش ظاہر کرتا ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ نفس اس ایسے وقت میں جب نگاہوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹ چکے ہیں اور وہ یقین کی آنکھ سے اس حقیقت کا مشاہدہ کر رہا ہے جسے اس نے بلائے رکھا، وہ ایسی فرمائش کیوں کر رہا ہے؟ آپ ضرور سوچئے گا، اور یہ ہم سب کو اپنے اپنے طور پہ سوچنا ہے۔ وہ یوم القیامت، اور یوم القیامہ کو، ترالذین، تو دیکھے گا، ترالذین کذبوا علی اللہ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کذب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے ہوں گے کالے سیاہ، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم میں ٹکانا نہیں ہے متکبرین کے لیے؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَاتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نجات فرما دیتا ہے، بچا دیتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی حاصل کیا، جو تقوی کرتے رہے، بِمَفَازَاتِهِمْ، بسبب ان کی کامیابی کے، لا یمسہ السوء، نہیں چھوئے گی انہیں کوئی برائی، ولا هم یحزنون، اور نہ ہے ان پہ کوئی غم۔ اب ان آیات میں دونوں کیٹیگریز، یعنی خیر کی پیروی کرنے والے اور شر کے پیروکاروں کے انجام سے مطلع فرما دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے متعلق متکبرانہ رویہ اختیار کرنے والوں نے اپنے لیے جہنم میں ٹکانہ بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں محتاط روی کے ساتھ عمل کرنے والے اور ان پہ دل و جان سے ٹکے رہنے والوں نے کامیابی سمیٹی، جس کے باعث اللہ نے انہیں خوف اور غم سے محفوظ فرما دیا۔ اللہ خالق و کل شے، اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر شے کا، وہو علی کل شے وکیل، اور وہی ہے ہر شے پہ وکیل۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمینوں کی، مقالید، چابیاں، کنجیاں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اولئک ھم الخاسرون، وہی ہیں خسارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں،
انہوں نے ہر شے کا ایک اعلیٰ بندوبست فرما رکھا ہے۔ باسیط خالق وہ اپنی مخلوق کی ہر حرکت اور اس کے پس پردہ ان کے ارادے سے بھی مکمل طور پہ واقف ہیں۔ اس آیت میں اور اس سے پچھلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نشانیوں کے بارے میں، غرور کرنے والوں کے بارے میں، یعنی تکبر کرنے والوں کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کی سوچ محدود ہو کے رہ جاتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی ذات کے اظہار میں کچھ اس طریقے سے قید ہو جاتے ہیں کہ ان کے ذہن کی رسائی حقیقتوں کا ادراک کرنے اور حق کی روشنی سے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہی رہتی ہے۔ اس بات کی تائید سورہ الاعراف آیت نمبر 40 میں کچھ اس طریقے سے ہے: بے شک جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور تکبر کیا ان سے، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، یعنی ان کا ذہن جو ہے اس میں وسعت نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی بات کو سمجھ پائیں، اور نہیں داخل ہوں گے جنت میں حتیٰ کہ گوشت اونٹ سوئی کے ناکے میں، اور یوں ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ اب ایک مختصر سا خلاصہ ان دو رکوع کا: نفس جسم کو ایک لباس یا مشین کے طور پہ مختلف اعمال سر انجام دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نفس کو خیر اور شر کا شعور حاصل ہے۔ ملت عمل کے خاتمے پہ اسے یہ جسم چھوڑنا پڑتا ہے اور اسی کو موت کہا جاتا ہے۔ نفس کی 3 حالتیں امارہ، لوامہ اور مطمئنہ ہیں۔ موت کے بعد ہر نفس اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دیتا ہے اور قوانین ربی کے مطابق اس کے لیے اگلے مرحلے کا تعین ہو جاتا ہے۔ زندگی میں عموماً 2 طرح کے طرز عمل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو خیر کے راستے پر پوری استقامت سے چلتے ہوئے کامیابی کے زینوں پہ چڑھتے جاتے ہیں اور منزل مراد پا لیتے ہیں، اور دوسرے جو شر کی راہ پہ چل کے منزل سے دور ہو جاتے ہیں۔ راہ سے بھٹکے ہوئوں کے لیے امید کی کرن رب کریم کے مہربان ذات ہے، اور جو کوئی بھی خلوص دل سے تائب ہو کر نیکی کی راہ پہ استقامت اختیار کر لیتا ہے تو وہ غفور رحیم اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ خبردار کیے جانے کے باوجود حق کی راہ نہ پانے میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے۔ تکبر بنیادی طور پہ خواہش اقتدار ہے، اسے آپ اپنی من مرضی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا حامل اپنے ذات کے علاوہ کسی اور کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ اس کے لیے اس کا اپنا کہا ہوا، سنا ہوا اور سمجھا ہوا سب کچھ ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام جہنم میں ٹھکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔